اچھا یہ سب کیا ہے جو تم نے الٹی سیدھی باتیں اپنے باپ کے بارے میں شاہین سے کی ہیں؟ ایک مدت بعد ملے ہیں، احوال پرسی تو کرنے دیں، اس کے بعد الزام لگا لیجیے گا۔ تم مجھے جانتے ہو اچھی طرح، اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کسی کو بھتہ خوری نہیں کرنے دیتا۔ اب میں بڑا ہو گیا ہوں چچا، اور سمجھتا ہوں کہ رشوت کو ہدیہ کہیے اور بھتے کو چائے کے پیسے، اور یہ بھی سمجھ چکا ہوں کہ آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ان سب باتوں کو جاننے کے بعد کوئی بھی کام مفت کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو جھوٹی موٹی داستانیں بنا کر میرے بچے کا نام لے رہا ہے، ہاں؟ یہ وہ پیسہ ہے جو ہمارے لیے کب کا داستان بن چکا ہے چچا جان۔ اجازت دیجیے۔ سنا ہے رامین صاحب آپ کے رائٹ ہینڈ یہ پیسہ لے کر اڑنے والے؟ محمود، ارے کچھ تو کہو، یہ سب کہنے کے لیے آئے تھے کیا؟ کیوں، تیری جگہ لے لوں گا کیا؟ بیکار کی باتیں مت کرو شاہین تم باہر جاؤ۔ بابا، یہ بہت بڑا۔ میں نے کہا باہر جاؤ، جب کام ہوگا بلا لوں گا تم کو۔ ٹھیک ہے بابا۔ مجھ سے کوئی کام ہو تو میں نیچے ڈاکٹر کے پاس ہوں۔ فرض کر لو کہ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ جس کی کچھ قیمت ہے میں رامین کی جگہ تمہیں دے دوں گا، لیکن مجھے قائل کرو، کچھ تو بتاؤ۔ مثلا اس نشئی اور اس کی لڑکی کا کیا معاملہ ہے؟ وہ کون ہے؟ تیرا باپ ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ یہ تو کچھ نہ ہوا چچا جان، البتہ خدا جھوٹ نہ بلوائے، ابا نے تو یہ سب کچھ مجھ سے نہیں کہا۔ احتیاط اور حفظ ما تقدم کے تحت اور زیادہ پوچھ گچھ کرتا تو شک پڑ جاتا، لیکن پھر بھی اتنا تو معلوم ہوا کہ آپ کی گردن باپ بیٹی کے مسئلے میں بلکہ لڑکی کے مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے۔ لڑکی کے مسئلے میں؟ بہادری اور رضائی کی طرح اس میں بھی کھل کر بات کریں، جو کچھ شاہین کو کہا ہے اس کی پرواہ نہ کریں، اصل بات ہم دونوں کے درمیان رہے گی۔ اصل بات کیا ہے؟ تمہاری اصلیت یہ ہے کہ تم اپنے باپ کی مخبری کر رہے ہو۔ شاید یہاں پر بھی کوئی مخبر ہو جو چپ کے خبریں لے جاتا ہو۔ اب میں تم سے کیا بولوں محمود کہ صحیح بات کرو، یا یہ کہوں کہ رامین کی جگہ تمہاری ہو؟ میرا وقت ضائع نہ کرے تایا جان، آپ ہی خود کچھ کر لیجئے گا۔ ٹھیک، 2 ملین کا ایک چیک لکھ رہا ہوں تمہارے لیے، لیکن اس اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں، صرف مجھے جیل بھجوا سکتے ہو۔ 10 ملین، وہ بھی آج کی تاریخ کا۔ میں خود ان کاموں کا ماہر ہوں، جو کہ یہ اس کا کام ہے۔ کیا اس خبیث کو اٹھا کر تم دفتر میں لے آئے؟ یہ ہم سب کو آپس میں لڑا دے گا۔ تم نہیں جانتے، تمہارے بابا کو پٹا لے گا یہ۔ رامین، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ، شاید میں کوئی کام انجام دے سکوں۔ کیا؟ کچھ تو بتاؤ۔ تمہارے بابا تمہیں کمپنی نہیں بنانے دیں گے۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ تم اپنے چاچا کے جاسوس ہو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کیا میں نے جو سنا وہ کہہ دیا؟ ہاں؟ میں خود کچھ کرتا ہوں۔ تمہاری مجال؟ شاہین، اپنے لیے اور میرے لیے کافی لے کر آؤ۔ تم کیا پیو گے؟ میں؟ آپ تو جانتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نے کہا کیا پیو گے؟ پانی۔ اس کے لیے پانی لاؤ، اندر آؤ۔ تم نے اس نشئی اور اس کی بیٹی کے بارے میں اپنے انکل سے کیا کہا؟ چچا کو کچھ بھی نہیں۔ جھوٹ نہ بولو، تمہارے بابا سب جانتے ہیں۔ میرے صبح گھر آنے سے لے کر ہر چیز، یہاں تک کہ میرے گواہ مریم اور فریدہ ہیں۔ یہ میرے پاس رقم ایٹنے آیا تھا،
میں نے آپ کے اور شاہین کے حوالے کر دیا. رامین، میں نے پوچھا کہ نشئی اور اس کی بیٹی کے بارے میں تم نے چچا سے کچھ کہا ہے؟ کیا کہا ہے تم نے ان سے؟ بابا، میں نے چچا سے نشئی اور اس کی لڑکی کے متعلق کوئی بات نہیں کی اور نہیں جانتا ہوں کہ جو کسی کو کچھ کہوں. ایک اور ہونا چاہیے چچا کے بیٹے، تاکہ بعد میں کھانے کی ہمت نہ کر سکو. تم چپ رہو. بہادری کی ٹانگ کس نے توڑی؟ سید غفور کی گاڑی کس نے چرائی؟ میری آنکھوں میں دیکھو. تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک ظالم ہوں اور مجھ سے چھپ کر ان کی مدد کر رہے ہو؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ممکن ہے کہ چچا یہ سمجھتے ہوں کہ یہ میرا کام ہے. وہ کیوں ایسا سمجھ رہا ہے کہ یہ تیرا کام ہے؟ تائی جان، یہ ابا میاں کے ساتھ ملا ہوا ہے. مگر میں کیوں ملا ہوا ہوں؟ گھٹیا آدمی، جب تو مجھ سے پیسے بٹورنے کی کوشش کر رہا تھا اس وقت تیری بھتیجی ماما کی حوال پرسی کے لیے آئی تھی اور یہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی کہ کہیں سید غفور اور بہادری کے سلسلے میں میرا تو تعلق نہیں ہے. چاہیں تو جا کر پوچھ لیں ماما اور فریدہ سے. یہ یقیناً خود سے کہانی بنا رہا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں یہ معاملہ کیا ہے. کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہتا کہ مجھے ابا میاں نے یہاں بھیجا ہے؟ غور سے سن، میں نے چھپ کر دینا اور ابا جان کی باتیں سنی ہیں. آخر کیوں انہوں نے دینا کو تمہاری معلومات کے لیے بھیجا ہے؟ بابا جان، چچا آپ کے اور بہادری کے معاملے سے واقف تھے. میں نے بھی جھوٹ اور سچ ملا کر فون پر کہہ دیا. یقیناً انہوں نے میری صداقت کے لیے دینا کو گھر بھیجا ہوگا. فریدہ سے پوچھ لیں، وہ وہیں تھی، وہ بتائے گی کہ اس نے کیا باتیں کی اور میں نے کیا جواب دیا. کیا میں اب جا سکتا ہوں؟ ابے او چمکا دڑ، یہاں اس لیے آیا ہے کہ ہمیں آپس میں لڑائے اور اپنی چاندی کرے. تو نے خود اپنے باپ سے سنا ہے کہ یہ مخبری کرتا ہے یا کوئی اور؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں تائی جان؟ اب رامین جاسوسی کرے یا شاہین، کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی آپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابا میاں نے سب خواب میں دیکھا ہے؟ اور ہاں چچا جان، وہ سید غفور اور بہادری سے خود جا کر ملے ہیں. انہوں نے ساری باتیں انہیں بتا دی ہیں. یہ سب خود بخود نہیں ہوا ہے. اور معاف کیجیے گا، اور کون ہے جسے اتنی معلومات ہو سکتی ہیں؟ اور فرم کے کاروبار کی کیا پوزیشن ہے؟ اس کے علاوہ کون ہے جو چھپ کر بخاطر خدا ان کی مدد کرے گا؟ شاہین، اس کچرے کے ڈبے کو اٹھا کر باہر پھینک دو. جو حکم آپ کا. چلو بھائی. شاہین رکو. ہاتھ ہٹاؤ. وہ چیک جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ واپس دو. مجھے لگتا ہے کہ تم یہ تو نہیں چاہتے ہو کہ میرا داماد بینک فون کرے اور کہے کہ چیک بک کھو گئی ہے اور تو جعلی دستخط اور دھوکہ دہی کے جرم میں جیل کی چکی پیسے. تائی جان، آپ کو پتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، لیکن اب ہماری اور آپ کی ہمیشہ کی طرح ختم. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں کے سر کا ایک بال خلیل کے جو صرف اللہ اللہ کرتا ہے کہ ترکے سے بہت زیادہ بہتر ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال و منال حرام ہے اور ویسے ہی ہم سے لے اڑے گا. اپنے آپ کو بہت ہوشیار سمجھتا ہے تو. میں تو سوچتا ہوں کہ ہمارے رشتہ داروں میں لڑکے اپنے چچا پر چلے گئے نہ ماموں پر. ہاتھ ہٹا آدم فروش. زیادہ باتیں نہیں، میں اس کو یہاں لے کر نہیں آیا ہوں. بہت ہو چکا، کافی ہے. نکلو. چلو. ہاتھ ہٹاؤ بےغیرت آدمی. باہر نکلو. اپنے باپ کے سامنے اپنے بھائی کی حیثیت کم کرنا چاہتا ہے. چل جھوٹ بولتا ہے. نکلو باہر. ذرا ہلکا ہو، میں خود جا رہا ہوں. دینا سے شادی کرنے کے لیے میرے پیچھے نہیں آنا، سمجھے؟ اب اتنا جھوٹ مت بول، میرا دماغ مت پلٹا. معلوم ہے تائی جان، ایک دن اپنا بھی آئے گا. زندگی نے وفا کی تو تلافی ہو جائے گی. باہر جا کے تلافی دیکھ کرو. لوں گا. باہر نکلو. تم دفع ہو جاؤ یہاں سے. جاؤ. تم یہاں آؤ. آؤ ادھر بیٹھو. یہ دینا سے شادی کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ نہیں، چچا سے کہا تھا، انہوں نے انکار کر دیا. اب میں جاؤں؟ نہیں، اس مکار کے جوابات تو تم نے دے دیے. چلو مان لو کہ سید غفور کی گاڑی کی چوری اتفاق، بہادری کی ٹانگ کسی نے توڑ دی کہ وہ مجھ تک نہ پہنچ سکے.
बच्चा समझा हुआ है तुमने मुझे, या ये समझते हो कि शाहरुखी से साजिश करके मैं उसकी बेटी हथियाना चाहता हूं तो तुमने उसको पैसा देना शुरू कर दिया? तो आपने उसकी बातों को यकीन कर लिया ना? यानी ये कहना चाहते हो कि बहादुरी की टांग नहीं टूटी? उसकी टांग टूटने की कोई और वजह भी हो सकती है। तमाम चीजें रोजे रोशन की तरह जाहिर हैं। चाचा ने फोन पर मेरी बात का यकीन नहीं किया, उठ खड़े हुए बहादुरी से पूछने। वो कीना परवर महमूद जितना सैयद गफूर और शाहरुखी के बारे में जानता था, उस पर 1000 इजाफा करके चाचा के कान भर दिए होंगे। अब क्या मालूम कि बहादुरी को किसी गाड़ी ने नहीं मारा हो, चाचा को बुलाया गया हो। यानी तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब बहादुरी का क्या धरा है कि कोई आया, टांग तोड़ दी और सैयद गफूर की गाड़ी चोरी हो? आखिर आप खुलकर बात क्यों नहीं करते? आपको किस चीज ने परेशान कर रखा है, या ये कि ऐसा कोई वाकया हुआ भी है या नहीं? बाबा जान, आप जानते हैं चाचा कभी झूठ नहीं बोलते। आप क्यों उन्हें और दूसरों को फोन नहीं करते? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बाकी को तो मैं देख लूंगा, हत्ता खलील को जो मेरे लिए बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हारी नजर जानना चाहता हूं कि अगर मैं शाहरुखी की लड़की से शादी कर लूं तो क्या है? मुतमन रहें, मेरी कोई नजर नहीं है। मामा की वजह से ना कुछ बोलूंगा, ना कुछ सोचूंगा, ना रुकावट बनूंगा। मामा की वजह से या किसी और वजह से? बाबा, ये बातें मेरे लिए खुशी का बायस नहीं है। मैं चलता हूं। तुमने पानी नहीं पिया? तुम पियो या ना पियो, इस दफ्तर से जाने और अलग फर्म लगाने का ख्याल अभी अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी आंखों के सामने रहो। हाँ शाहरुखी साहिबा, शाहीन से कहो कि मुझे काम है, कहीं ना जाए। मालू जी को ढूंढो और उसे कहो कि वो आकर मुझसे मिले, और खुद तुम भी आओ, बहुत जरूरी काम है तुमसे। कोई जरूरी काम? सीमी, काजिम साहब का क्या हुआ? अंदर आओ, काम है। शाहीन साहब बराए मेहरबानी यहीं रहिएगा, अभी आपको बताती हूँ। तुम ये सोचते हो कि मुझे बुरा साबित करके तुम अच्छे बन जाओगे? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। या ये समझते हो कि चचा को बाबा से लड़ाकर तुम दीना तक पहुंच जाओगे? मैं अपने बाप का बेटा हूँ, जो भी है उनके लिए है। उनको ये जानना जरूरी है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। बाप का बेटा? अभी उसे ये मालूम नहीं कि वो इसे पसंद नहीं करते। बेटा इर्द गिर्द की खबर लेने चला है। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा है, आप चाहे तो अब्बू से पूछ लीजिए। आहिस्ता बोलो। खुश हो जाओ, 4 जिंदगियों को खराब किया है तुमने। हाँ, मगर अब मैं यहीं रहूंगा। जाओ सैयद गफूर लिहाफ वाले और बहादुरी और दीना के दादा के साथ खुश रहो। मुझे उम्मीद है कि शायद तुम्हारे हाथ कुछ लग जाए। अरे जाओ बाबा, मेरे लिए दीना या किसी और से भी ज्यादा अहम तरीन मेरे बाबा हैं। लो ये देखो, गेम भी हार गया मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मालू जी साहब आ गए? ऊपर आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। कुछ खबर हुई? वालेकुम अस्सलाम। क्या खबर है? हशमतियान के बारे में। यानी तुम नहीं जानते कि जब तक हम उसको फोन नहीं करेंगे वो हमें फोन नहीं करेगा? क्या करूं जनाब, इस बुड्ढे ने तो हमें हाथों और पैरों से बांध दिया है। जाओ, जाकर ढूंढो और उससे कहो कि मैं उससे दोस्ती चाहता हूं। तुम ऊपर आना। और सुनो, हशमतियान की इसके साथ मीटिंग का वक्त तय कर लो। वो तुम्हारी आवाज सुनकर बात करना भी पसंद नहीं करता। जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? क्या है, आपको अच्छा लगा? तुम्हें मालूम है यह हाजी काजिम यहां क्यों आए हैं? अरे भाई, पैगाम तक नहीं छोड़ा कि मुझे काम है।
تمہارے ناز نخرے کم نہیں ہوتے؟ کیا ضروری ہے کہ میں یہ کہوں کہ حشمتیان کے لیے وبال بن گیا ہے پھر آؤ گے؟ ارے دراصل جس وقت تمہارا فون آیا تھا اس وقت میں اپنا بیگ ڈھونڈ رہا تھا ایئرپورٹ پر، میں نے سنا بھی نہیں۔ ایئرپورٹ کس لیے گئے تھے؟ یہ بات ہمارے درمیان ہی رہے، میرے بیٹے کو جرمنی میں ایک کام ملا ہے۔ میں اس بات سے پریشان تھا کہ وہاں زندگی میں نہ جانے کیا ہوگا۔ اس کی ماں سے میں نے کہا کہ ہم اس کو چھوڑنے چلے جاتے ہیں، پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے یاد ہے کہ تم حج کرنے گئے تھے تب بھی ایسے ہی چلے گئے تھے، پھر کیا ہوا؟ لوگ تو ایسے ہیں کہ افغانستان اور تاجکستان جائیں تو اتراتے ہیں، اور تم جرمنی جانے کو چھپا رہے۔ ارے تم ان لوگوں کو بہتر جانتے ہو، فوراً کہنے لگیں گے کہ پیسہ کہاں سے آیا، عیاشی ہو رہی ہے، اور پھر نظر بد بھی تو لگ جاتی ہے۔ ویسے جلیل صاحب کیا صاف ستھری سڑکیں، دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ سچی بات ہے میں تو اس سے شرمندہ ہوتا ہوں اکثر۔ سچی بات ہے۔ خوب، مسئلہ کیا ہے؟ سچ بتاؤ حشمتیان کی کوئی خبر ہے؟ بتاتا ہوں۔ ہمارے دل ساتھ دھڑکتے ہیں۔ میں صرف تم سے کہہ رہا ہوں، میں نے حشمتیان سے کہہ دیا ہے کہ میں اور کاظم مزید 1-2 اور ہوں گے۔ میناسیان کو دیکھنے تک کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ تھالی کا بینگن اس پر الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے تمہیں پسند ہے، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ بہت اچھا کیا، بہت ہی اچھا کیا۔ لیکن ابھی مجھے کاروباری نوعیت کا نہیں، کچھ اور کام ہے۔ اب تم دوستی کا حق ادا کرتے ہوئے میرا ایک کام کر۔ ضرور، جو مجھ سے ہو سکے گا میں ضرور کروں گا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نہ کرو۔ دیکھو کاظم، مجھے تم سے روپیہ نہیں چاہیے۔ کوئی خلاف شرع کام کہوں تو بے شک منع کر دیں، پارٹنرشپ اپنی جگہ، کوئی دوسرا یہ کام کر دے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم خلیل کے ذرا نزدیک ہو۔ سید خلیل تمہارے بھائی؟ ہاں۔ کوئی نہیں اس گھر میں جو فون اٹھائے۔ ہلو، وعلیکم السلام، کون بات کر رہا ہے؟ جناب وہ انہوں نے بیچ دی ہے۔ بی بی اب یہاں فون نہیں کرنا، میں نے کہا نا سودا ہو گیا، چلے گئے۔ عجیب بیوقوف انسانوں، فون اٹھا کر جواب نہیں دے سکتی ہو؟ میری قسمت تمہاری طرح نہیں ہے، بعد میں حاجی صاحب کو فون کر کے پوچھیں گے کہ وہ خاتون کون تھی جس سے کہا تھا کہ بک گئی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ مال قسمت ہے جو نہ ساری عمر تم نے دیکھا نہ میں نے۔ خدایا جو کوئی اسے خریدے پتھر کا ہو جائے۔ دادا جان، میں پھر کہہ رہی ہوں یہ 2 ملین بہت ہوتے ہیں، پلاسٹر کرانا ضروری ہے۔ میں اس قابل نہیں ہوں، دیکھو اس کی کیا حالت ہے۔ میرا کام کہنا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دکان بھی بک جائے اور کام بھی نہ ہو۔ کیا ہوا، بیچ دی؟ طے ہوا ہے، فون کریں گے پھر بتائیں گے۔ دکان کے لیے کسی نے فون تو نہیں کیا؟ نہیں، کسی نے فون نہیں کیا، اور اگر کرے بھی تو مجھے اس سے کیا۔ ارے بابا، دادی پھر شروع ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ محمود گھر پر ہے یا چلا گیا؟ محمود جاگ رہے ہو؟ سورج ڈوب رہا ہے، نماز قضا ہو رہی ہے۔ میں نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، 6-7 سالوں سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اور نہ روزہ رکھ رہا ہوں، نہ سچ کہتا ہوں، چوری کرتا ہوں، جو آپ کے خدا نے کرنے کو کہا نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آرام ملا؟ سورج کو ادھر سے ادھر ہونے دو کہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اگر آپ کو ناگوار ہے تو میں اپنا سامان لے کر دوستوں کے گھر چلا جاؤں گا۔ ابا جان، میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا۔ میں کن لوگوں کے منہ لگ رہا ہوں، کن کے منہ لگ رہا ہوں میں؟ اگر یہی مسلمان ہونا ہے تو بہتر ہے میں کافر ہی رہوں۔ چچا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کیا کہہ رہا ہوں یا تم کیا کہہ رہے ہو شیطان؟ آہستہ بولو، محلے والے کہیں سن نہ لیں۔ نہیں بولوں گا، سب سن لیں، سارا عالم سن لیں، جان لیں کہ ساری عمر کا نماز روزہ، عبد و عبید ہونا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ چند مظلوموں کا حق، اس بیچاری عورت کا حق، اس دھوکہ باز پوتی کا حق، سارے حقوق اٹھا کر خدا سے بے خبر لوگوں کے حوالے کر دیا جائے تاکہ اپنی گردن بچائی جائے۔ کس لیے؟
صرف اس لیے کہ اس دنیا میں حوروں سے ملاقات ہو سکے؟ جانے بھی دیے ابا جان، دوسروں کا بیڑا غرق کر کے اپنی دکان چمکانے کا کیا فائدہ؟ اپنا بھلا باقی جائے سب بھاڑ میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو میرے منہ پر تھوک دیے گا۔ بہت بے شرم ہے آپ۔ میں بتاؤں کہ کہاں تھے کہ خالی ہاتھ پلٹائے گئے؟ تیر نشانے پر نہیں لگا تو میرے اور دادی کے حقوق کی فکر میں لگ گئے۔ کہاں گیا تھا؟ ہاں رامین کے پاس گیا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں شاہین کی طرح وہ بھی برا ہو گیا اور ہمیں خبر بھی نہیں؟ دادا جان ٹھہریے، ان کو جواب تو دیجئے۔ یہ دکان میرا مال ہے، میں اس کو بیچ کر پیسوں کو آگ لگاؤں یا بانٹوں؟ میرے اور دادی کے لیے دیگ سے زیادہ چمچا گرم ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہمت ہے تو اپنے دل کی بات بولو۔ کسی کو پسند کرتی ہو مگر اس کا گھر میں نام لینا نہیں چاہتی۔ مال و متاع تک پہنچنے کے لیے تو نے کیا کیا سازش کی، بولو۔ بے شرم و حیا، جھوٹے۔ اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو کہنے کی جو پیسہ اڑا چکے اس کا افسوس ہے۔ دادی سے کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، یہ دکان میرا مال ہے، کل ہی جا کر اس دکان پر اپنی ملکیت کا اشتہار شائع کروا دوں گی اور دیکھتی ہوں کہ مجھے کون روکتا ہے اور کون روک سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن کی روشن آیات ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو موسیٰ اور فرعون کا قصہ سناؤ۔ سچ یہ ہے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، فرعون سرزمین مصر پر حکومت کرتا تھا، وہاں کے عوام کو طبقوں میں بانٹ دیا تھا اور ایک طبقہ عورتوں کا قرار دیا، لوگ جن کے لڑکوں کا سر کاٹ دیا جاتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھا جاتا تھا۔ آپ یہاں ہیں اور میں گھنٹوں سے آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں، پھر سے کام میں لگ گئے، ٹھیک تو ہے نا؟ دادا جان ٹھیک تو ہے نا؟ خدا کا شکر ہے۔ خدا کا شکر۔ دیکھیے میں کسی کی جانب سے آئی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی خلوت میں مغل ہو رہی ہوں۔ دیکھیں تو انہوں نے سیا ہے، ان کے آنے میں حیا مانے ہوگی، مگر معلوم ہے کہ ان کے فن کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے سیا ہے تاکہ شوہر کے خدائی کاموں میں ہاتھ بٹا سکیں۔ خدا قبول کرے۔ واہ واہ، کیا ذوق و شوق ہے۔ لگتا ہے اذان کے بعد تک یہیں رہوں، تار کے بعد اوپر جاؤں اور ان کے لیے جھوٹی موٹی باتیں بتاؤں۔ 2 باتیں اس میں اضافہ ہو سکتی ہیں۔ باہر جاؤ، تم کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے دینا۔ ارے اگر ایسا ہے تو مجھے بھی آپ کا حوصلہ نہیں، میں کچھ نہیں کہتی تو آپ بولے چلے جائیں۔ جی نہیں، کیا کہنے پچھلے سال کے ماہ رمضان کے ہر کینیا و کدورت کو خدا کی مہمانی کی نظر کر دیا۔ میں قربان جاؤں کہا اور وہ گزر گیا، اس کے بعد پھر وہی جو تھا۔ اب کیا چاہتی ہو تم دینا، ناچوں یا زبردستی ہنسوں؟ جی نہیں، اگر مرد خدا ہیں تو وہ کام کریں جو درست ہو۔ میں تو کہتی ہوں ایسے اوقات کو در و دیوار پر اجنبیوں کی طرح دیکھتے ہوئے تلخ نہ کریں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ محمود صاحب کو اپنی فکر لاحق ہے۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں اپنی اوقات کو محمود کی وجہ سے تلخ کر رہا ہوں؟ جب آپ خوشحال ہو جاتے ہیں تو قافیہ ایسا ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ نہیں، میں گہری فکر میں ہوں۔ آخر کس فکر میں غرق ہیں؟ شک کر رہا ہوں، جو کام لازمی ہے اسے انجام دوں یا نہیں۔ جانتی ہو کیا؟ محمود اور دیگر کی باتیں کیا ہیں؟ کیا میں جلیل کے کاموں پر پردہ ڈال رہا ہوں؟ اور تم، ایک تم ہو جو صحن کے بیچ میں کھڑے ہو کر صرف اس لیے کہ میں ناراض نہ ہوں داد و فریاد کرتی ہو۔ میری دکان ہے، میں بیچوں یا نہیں؟ اب آ گئی ہو اور قرآن کے ظاہر پر واہ واہ کر رہی ہو۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم ایسا کیوں کر رہی ہو۔ آخر کیوں تم میرے ہر سانس پر رقص کرتی ہو؟ دادا جان معاف کیجیے گا، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں مقروض ہوں، آپ کی پشت پناہی چاہتی ہوں۔ میں جانتا ہوں، نہیں کہوں گا، اب شک کر رہا ہوں۔ ارے آخر کیوں چچا محمود کے شور شرابے کے بعد یہ شک پیدا ہوا؟ اس پر آپ کو بھی شیطان نے بہکا دیا کہ مجھے اور دادی کو آپ اپنی عافیت پر قربان کر رہے ہیں، اور اب بہانے کی تلاش میں کہ کسی نہ کسی طرح مجھ سے یہ کہیں کہ مجھے تمہاری دکان نہیں چاہیے۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ماہ رمضان میں بھی یہی انصاف ہے؟ ایک بات کہوں، بے انصاف تم خود ہو۔ لا الہ الا اللہ،
कौन? दादा जान, आपसे काम है। मुझसे? कौन है? जनाब, गाड़ी गलत जगह पार्क की है। ज्यादा देर अहले खाने के लिए मुजाहिमत का बायस नहीं बनूंगा। क्या गली के कोने पर नहीं खड़ी की? नहीं भाई, 2-3 गलियां पहले खड़ी की है। मैंने सोचा यहाँ खड़ी करूंगा तो सबब गीबत बनूंगा। और नजरे बद भी तो है, ऑटोमेटिक गाड़ी है भाई। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, आप तशरीफ लाइए। या अल्लाह, हम हमेशा से आपके लिए बात से जहमत हैं। मैं अभी आता हूँ। कहाँ जनाब? आपके लिए कुर्सी ले आऊं? भाई तुम्हारी जान की कसम, मुझे काम है, 2 बातें करूंगा और चला जाऊंगा। आओ बैठो। अरे मेरी जान की कसम खाने से क्या होगा, इफ्तार नजदीक है, हमें भी सवाब में शामिल कर लीजिए। या अल्लाह, हमारी याद कैसे आ गई? बड़े अरसे से तुम्हारी याद ने दिल को परेशान कर रखा था। जब फर्म में आए थे तो दीदार की तौफीक ना हो सकी। बहुत बुरा हो गया हूँ। बदबख्ती के और भी असबाब हैं। क्या असबाब हैं? अब क्या कहूँ? अपनी बात कहो। हाँ जी, देखो भाई, माह मुबारक है और मैं भी झूठ नहीं बोलता। जानते हो, एक उम्र साथ गुजारी है। तुम जानते हो तुम मुझे कितने अजीज हो, मगर इस दफा तुम्हारे भैया जी ने मुझे भिजवाया है ताकि मैं तुम्हारे घर आके तुम्हें समझाऊं। ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं मालूम तुम्हें क्यों? क्या कोई और राजदार नहीं मिला कि तुम्हें ये काम सौंपा है? दिल बर्दाश्ता ना हो जनाब, वो समझता है कि मैं तुमसे बातें उगलवा लूंगा। अब क्या कहा है तुमसे? कुछ कहा तो है मगर। क्या कहा है हाजी? जबान खोलना नहीं चाहता, लेकिन उसने मुझसे इस बारे में कहा कि तुम्हारा इस बारे में क्या नजरिया है, दुकान क्यों बेचना चाहते हो? अगर क्यों? अगरचे मैंने ज्यादा बातें नहीं मानी, मगर कहा कि तुम दुकान बेचकर इसका पैसा चंद मुफ्तखोरों को देना चाहते हो। अलबत्ता इसने अपनी जबान इस्तेमाल की थी। तुम तो अपने भैया को अच्छी तरह जानते हो। उनके नाम भी लिए? बहादुरी, सैयद गफूर और दीगर। उन्हें ये सब कैसे पता लगा? मुझे ये सब तो नहीं मालूम हाजी, लेकिन क्या वाकई ये सब दुरुस्त है? यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें कुछ खबर नहीं? बहादुरी की भी? झूठ नहीं है कि बहादुरी के बारे में कुछ सुनगुन है, लेकिन तुम तो बेहतर जानते हो कि हम किस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम तो जानते हो, नफसा नफसी का दौर है, पैसे की दौड़ का दौर। आज इस दौड़ में आगे निकलने की कोशिश में एक दूसरे को धक्का देते हैं। एक रात में करोड़पति होने की ख्वाहिश आखिर क्यों? आखिर ये जेलें क्यों भरी हैं? हम इस दौर में जिंदगी गुजार रहे हैं कि लोगों पर एक रात में हज वाजिब हो जाता है और एक ही रात में वाजिबुल सदका हो जाते हैं। इसके बरक्स भी होता है। सैयद साहब, हम इस दौर में हैं कि कहीं एक दूसरे से पीछे न रह जाएं, और इस फिक्र में कुछ पीछे न रह जाएं, एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। मैं खुद जब अपनी गाड़ी पर रोड पर निकलता हूँ तो लोग टेढ़ी निगाहों से देखते हैं, तो मुझे शक होता है कि कहीं हक को नाज तो नहीं खाया। तुम तो जानते हो कि मैं हराम को हलाल नहीं करता हूँ। अगर हो जाए तो जमीर का क्या करूंगा, लेकिन मैं जलील की गर्द तक पा नहीं सकता हूँ। मैं जानता हूँ और सुनता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द के अफराद, रिश्तेदार, जानने वाले मुझे हराम खोर समझते हैं। बखुदा मैं कहना नहीं चाहता कि जलील की सब बातें जानता हूँ, लेकिन तुम बहुत सादा हो, बहुत सादा। मुमकिन है लोग इसी वजह से तुम्हारे पास आकर अपनी बातें करते हों और तुमको अपना हमनवा बनाते हों, मगर सच ये है कि जो तुम खुद भी जानते हो, और तुम्हारा भाई जल्दी गुस्से में आ जाता है और हत्थे से उखड़ जाता है। मुझे मालूम नहीं था कि वो जानते हैं कि दुकान बेचकर मैं रुपया कहाँ खर्च करना चाहता हूँ। क्यों ना मालूम हो, और मेरा ख्याल नहीं कि जो कुछ तुमने सुना है वो सब सच भी हो, गलत फहमी भी हो सकती है। क्यों? तुमसे क्यों कहा? जनाब सच पूछो तो जो कोई भी जलील के साथ लगा हुआ है पैसों में खेल रहा है। जनाब इसका दिल नहीं चाहता कि कोई जलील के जूते में पांव डाले, चाहे डालने वाला अच्छा ही क्यों ना हो। तुम ख्याल करते हो ये सब करके कोई नेक काम कर रहे हो? मुझे उसकी अच्छाई और बुराई से और किसी की पसंद नापसंद से कोई सरोकार नहीं। मैं जानता हूँ, मगर काजिम साहब मक्के में हमारे साथ रहा है, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। सुनने सुनाने की बात नहीं है। अगर मैं सादा हूं तो ये बात बहुत पुरानी है, क्या नहीं है? अगर ये सब किसी से सुना है तो बस मैं चाहता हूं कि खाली हाथ यहां से वापस नहीं जाऊं। उससे कहना कि वो जो मैंने अपने बाबा को ख्वाब में देखा था उसको समझने की कोशिश करे। तुम एक खैर का वास्ता भी बने तो अच्छा है, शायद वो ठीक हो जाए। जाने भी दीजिए अब ख्वाब को। यानी आपने ख्वाब में देखा कि जलील किसी लड़की पर नजर रखे है, तो तुम अपनी दुकान बेचकर इसके नशे बाप पर खर्च करना चाहते हो? ये सब बातें भी उसने की हैं। अब
अपनी इज्जत की भी फिक्र नहीं। समझो कि दर्द दिल क्या है। भले मानस अगर अपनी इज्जत की फिक्र न करता तो मुझे क्यों भेजता तुम्हारे पास? मैं उसकी अपनी और अपने वालिद की इज्जत और आबरू की फिक्र में हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मैं बातें बनाने के लिए नहीं आया हूँ। अब मैं क्या कहूँ बड़ी मियाँ, जब से तुम्हारा भाई बड़ा आदमी बन गया है जमीन पर नहीं चलता। गीबत होती है तो हो जाए, तुम्हारे कानों तक भी ये बातें पहुंचना चाहिए। तुम्हारे भैया को ये बात पसंद नहीं कि वो कोई काम करे और कोई रुकावट बने। आशना लोगों की तादाद ज्यादा हो गई है, 2 नंबर अफराद इर्द गिर्द ज्यादा हो गए हैं जो हमेशा इसका ख्याल रखते हैं। क्या आप तुम्हारे लिए खुदा की कसम खाऊं, मैं, तुम और वो लोग कि जिनका इसने माल दबाया हुआ है, सब मिल जाएं तो एक लश्कर बनेगा, मगर फिर भी हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ लबों की जंबिश से हम खाक के पेवंद हो जाएंगे, आसमान से जमीन पर पटक दिए जाएंगे, और अब तो हम अपनी जगह से हिल तक नहीं सकते। सैयद साहब, तुम्हारे भाई इतनी ताकत रखते हैं कि एक पेट्रोलियम कंपनी का दिवालिया कर दें। अगर तुम्हारा भाई हट दर्मी पर उतर आए तो क्या करेगा? उसके लिए दुकान गिरवी रखना कोई काम ही नहीं है। तुम्हारी दुकान को ना बिकने देना कोई काम ही नहीं है। गलती ना करो मेरे भाई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह शैतानिल लईनिर रजीम। कहां से कहां पहुंचा? सैयद खलील, मैंने ये दास्तान इसलिए नहीं सुनाई कि उस खुदा अला शरीक की कसम, मैंने सिर्फ अरफात में तुम्हारे होठों से किसी के जबरूत की बातें सुनी थी, अरफात के अलावा कभी नहीं। हाँ जी, मैंने तुम्हारे भाई को अपने पर और तुम पर कयास किया है। तुम्हें बाहर की खबर नहीं, इस कमरे में बैठे मेरे हो। जख्मों पर नमक पाशी न करो, मैं अपनी बेखबरी से बाखबर हूं। तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारी हुर्मत का कायल हूं। सिर्फ एक बात का जवाब दो मुझे कि तुम आखिर बहादुरी के बारे में क्या जानते हो, या जो जलील ने कहा है वो जानते हो? ये बात सच नहीं है। काफी अरसे से हमारी मुलाकात नहीं हुई। मेरे भाई बहादुरी ने ये नहीं कहा कि ख्वाब देखा है कि जलील ने इसका हक खाया है, बल्कि बदजबानी की है और कहा है कि जलील ने जानबूझकर बिल्डिंग का काम रुकवाया हुआ था। सुनी सुनाई के अलावा कोई दलील भी नहीं है इसके पास। पर जलील ने तुमसे कहा कि जाओ और सुनगुन लो। किस कीमत पर हाजी काजिम? एक और इमारत या फिर एक और फर्म? लगता है तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आ रही हैं। मैं चलता हूं। क्या कहूं तुम्हारे भैया को? अपनी जिंदगी को नाबूद करने के वास्ते अपनी बातों पर डटे हुए हो? नहीं, मैं तुम्हें जहमत में नहीं डालना चाहता। सिर्फ ये कहना कि उनका भी एक खुदा है, वो आसमान से जमीन पर गिरा सकता है और जमीन से आसमान पर ले जा सकता है। जनाब, आज तो हर दूसरा आदमी खुदा की बातें करता है। हर एक ये सोचता है कि खुदा उसके साथ है, लेकिन ये तो कयामत में पता चलेगा खुदा किसके साथ है। और ये तो बरोज़े कयामत ही पता चलेगा कि किसके साथ क्या होता है। हाजी, बुरा ना मानना, एक नसीहत सुनते जाओ। वो जो मेरी तरह बेखबर हैं और वो लोग भी जो तुम्हारी तरह बाखबर हैं, थोड़े से अंधे हैं। मेरी तरह और तुम्हारी तरह के लोग एक सिक्के के 2 रुख हैं। अपने देरीना दोस्त से सुनते जाओ कि अब अगर तारीकी से गुजर हो और कोई रोशनी का मंबा ना हो तो चिराग हिदायत साथ लेते जाओ, ताकि फिर कभी ये ख्याल तक ना आए कि नहीं जानते। नमाज रोजा कबूल हो इंशाअल्लाह। वाह दादा जान, आपके मेहमान चले गए? इफ्तार पे नहीं रोका आपने? इफ्तार कर लिया और गए।